اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث علم و ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ آج قیامت کے دن میدان میں جمع ہونے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت اور احترام والے کون ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ عزت اور احترام والے لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، مساجد میں ذکر کی مجلسوں والے۔ مسند احمد، ابو یعلا، مجمع الزوائد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ذکر کے حلقے۔ ترمذی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، کیا تم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی قسم، ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں جھوٹا سمجھ کر قسم نہیں لی، بلکہ بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ مسلم۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو دین کی بنیادی چیز نہ بتاؤں جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو اور تنہائی میں بھی جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو حرکت میں رکھو۔ بیہقی، مشکات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ ابو یعلا، مجمع الزوائد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو زمین پر گر پڑیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ مستدرک حاکم۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما۔ یا اللہ، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، جو مظلوم ہیں، یا اللہ جو پریشان حال ہیں، ان کی مدد فرما۔ جو قرض میں ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم اغفیناہم بما شئت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔